اگلے دن سب کا ارادہ مری جانے کا بن گیا۔ فاضیہ بھی خوش ہوئی کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ کچھ دن بعد گھر واپس جائیں تاکہ رخسار بیگم اور علیشہ اور تڑپ سکیں۔ مگر اس کے پلان پر پانی تب پھرا جب نائل ابراہیم کو رخسار بیگم کی کال آئی، جو واش روم میں سلپ ہو گئی تھی۔ ڈرامہ ایک چھوٹی سی پسلن کو اتنا لمبا چوڑا بیان کر کے بتانے کا مطلب صاف سمجھ رہی ہوں میں، صرف واپس بلانے کا بہانہ ہے۔ فاضیہ خود سے کہتی نائل کو انکار کرنے کا سوچ کر بیٹھی تھی، مگر جب وہ ٹکٹس کروا کر کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی، اور اس کے ساتھ لاہور واپس چلی آئی۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ماں سے ملتا وہ ان کے پاس ہی ٹک گیا، جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ان کے پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فاضیہ تو بس ایک جھلک دیکھ کر ہی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تم نے نائل اسے؟ کتنی پتھر دل اور بے شرم لڑکی ہے۔ اتنا نہیں ہوا کہ حال ہی پوچھ لیتی۔ رخسار بیگم کو جیسے موقع مل گیا۔ مما آپ اسے چھوڑیں، یہ بتائیے کہ تکلیف ہے تو میں احسن کو یہیں بلا لوں؟ نائل نے اپنے دوست کا حوالہ دیا۔ نہیں، ڈاکٹر دیکھ کر گیا ہے، بس پاؤں مڑنے کی وجہ سے ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، کچھ دن کے ریسٹ سے صحیح ہو جائے گی۔ میں نے تو کہا تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں، مت پریشان کرو بچوں کو، مگر یہ بھی نہ۔ آغا ہاشم رخسار بیگم کے اس معاملے پر ذرا خوش نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نائل اور فاضیہ ایک ساتھ کچھ دن اور بتائیں، مگر تو کیا کرتی میں چچا جان، میرا اکلوتا بیٹا ہے یہ، اسے نہ بلاتی تو کیا کرتی؟ رخسار بیگم کا منہ بن گیا۔ نائل نے اشارے سے آغا ہاشم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، جو کندھے اچکا کر باہر نکل گئے۔ میں نے کہا بھی تھا، مگر خالہ جانی کا دل اداس ہو گیا تھا تم سے، بس نائل کو بلاؤ، یہی رٹ لگا کر بیٹھے تھے۔ علیشہ، جس نے رخسار بیگم کو نائل کو واپس بلانے پر زور دیا تھا، اب یوں بولتی رخسار بیگم کو بھی پسند نہ آئی۔ اب آ گیا ہوں نا، اب بس ٹھیک ہو جائیں، مجھے ذرا بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا آپ کو یوں لیٹے دیکھ کر۔ وہ سچ میں بہت پریشان ہو چلا تھا۔ رخسار بیگم بے اختیار اٹھ کر اس کا ماتھا چوم گئی۔ میری جان، میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، مالش کرنے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم تھکے آئے ہو سفر سے، جاؤ کمرے میں فریش ہو کر ریسٹ کرو۔ جی مما، تم مما کے پاس ہی رہنا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ علیشہ سے کہتا ہوا چلا گیا۔ میں نے تمہارے کہنے پر اپنے بچے کو پریشان کر دیا، ہلکی سی چوٹ تھی، تم نے اس لڑکی کو سزا دینے کے بجائے میرے بیٹے کے لیے پریشانی بنا دی، وہ اس پر بگڑے۔ ارے خالہ جانی، آپ بنا کبھی ڈرامے دیکھے ہوں تو آپ کو پتہ لگے کہ بیٹوں کو قابو کرنے کے لیے ماں کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ کسی سازشی کردار کی طرح سب بتانے لگی، جنہوں نے رتی بھر دلچسپی نہ لی۔ میرا بیٹا پہلے ہی میرا ہے، مجھے اسے قابو میں لے کر آنے کے لیے ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے علیشہ۔ وہ صرف چچا جان کے کہنے پر اس لڑکی کو ساتھ لیے پھر رہا ہے، ورنہ وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اس دن کا تھپڑ یاد ہے نا؟ میرے خلاف بولنے پر وہ ایسا ری ایکٹ کرتا ہے، جب کوئی اسے میرے خلاف کرے گا تو پھر کیا کرے گا وہ اس کے ساتھ، یہ پتہ نہیں تمہیں؟ جی، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ نائل کو آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ علیشہ نے بھی ان کی بات کی جیسے تائید کی۔ دوسری طرف وہ کمرے میں آیا تو پہلی نگاہ اس وجود پر مرکوز کی جس کی تھوڑی دیر پہلے کی لاتعلقی اس کا خون جلا گئی تھی۔ تم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ تم مما کا حال ہی پوچھ لیتی؟ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکا، جس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر بڑے غور سے دیکھا، جو بہت سنجیدہ تاثرات لیے ہی متوجہ تھا۔ کیوں، میری کیا لگتی ہیں وہ؟ ان کی ہونے والی بہو ان کے سرہانے بیٹھی تھی نا، یہی کافی ہے۔ تم مجھے اتنی بری کبھی نہیں لگی جتنی اس وقت لگ رہی ہو۔ وہ گھور رہا تھا۔ پہلے کون سا کبھی اچھا لگتی تھی؟
میں بری ہی بھلی۔ وہ کندھے اچکاتی نائل کو زہر لگی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ چلاک ماں کی چالاکیوں کو آج تک سمجھ نہیں پایا اور آیا بڑا مجھ پر حکم چلانے والا۔ وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ اسے رہ رہ کر رخسار بیگم کا غصہ آ رہا تھا، جن کو یہ جلانا چاہتی تھی، الٹا وہ اس کو بے آرام کر گئیں۔ کافی لے کر کچن سے نکل رہی تھی جب اس کے کانوں میں علیشا کی آواز پڑی تھی۔ اوکے میری جان، مجھے یاد ہے تمہارا برتھ ڈے ہے پرسوں، اس لیے بے فکر رہو، میں نائل کے ساتھ آ جاؤں گی۔ آج تو وہ مجھے اسلام آباد ساتھ نہ لے جانے کی سزا کے طور پر شاپنگ پر لے کر جا رہا ہے، ساتھ ڈنر بھی، اس لیے آج ہی تمہارا گفٹ بھی اسی کے پیسوں سے لے لیتی ہوں۔ وہ شاید اپنی کسی دوست کے ساتھ لگی تھی اور فاضیہ کو اس کے انداز سے لگا شاید وہ خاص طور پر اسے سنانے کو یوں ہی بول رہی تھی کیونکہ اس نے فاضیہ کو کچن میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں تو شرم کس بات کی؟ نائل آج بھی میرا ہے، کل بھی میرا ہی رہے گا۔ اوکے بائے پھر، ابھی مجھے تیار بھی ہونا ہے، علیشا کہتی ہوئی فاضیہ پر ایک جتاتی ہوئی نگاہ ڈالتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ فاضیہ نے تیز نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ میں یہاں کیوں رکی ہوں؟ کیا مجھے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ فاضیہ خود سے مخاطب ہوئی اور جیسے اس خیال کو جھٹک کر کمرے میں آئے جہاں نائل بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس خود پر خوشبوئیں بکھیرتا نیک سک سے تیار ملا۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ صوفے پر بیٹھتی نظریں اس پر ٹکا گئی۔ اب تمہارے ساتھ اس کمرے میں کتنی دیر رہوں؟ آخر کو میری برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ وہ اسے باتوں سے اکسانے کی کوشش کرنے لگا اور خود اس کے تھوڑے ہی فاصلے پر ٹک کر شوز پہننے لگا۔ جتنا میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو برداشت کر رہی ہوں نا، اتنا کسی کے بس کی بات نہیں، وہ چٹک کر بولی۔ اس لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں کم از کم مجھے تو زیادہ دیر اس کمرے میں برداشت کرنا نہ پڑے، بلکہ پلان بنا رہا ہوں علیشا کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے ناردرن ایریاز کی طرف نکل جاؤں۔ وہ اسے تپانے اور جلانے کا شاید مکمل انتظام کر کے بیٹھا تھا۔ فاضیہ کے تو دل میں جیسے بھانبر چلنے لگے۔ تو جاؤ، یہاں روک کون رہا ہے؟ وہ نخوت سے کہتی چہرے کا رخ موڑ گئی۔ نائل نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھی بات ہے، اور اپنا والیٹ اور موبائل پکڑتا کمرے سے نکل گیا۔ سنو، رکو۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی پہنچا تھا کہ فاضیہ کو بنا جوتے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اپنا والیٹ دو۔ اپنا ہاتھ آگے کیے وہ پورے حق سے بولی۔ نائل نے سوالیہ مگر دلچسپی سے بھرپور نگاہ کی۔ کیا پیسے چاہیے؟ وہ اپنے کمرے سے نکلتی علیشا کو ایک نظر دیکھتا اس سے پوچھنے لگا، جو علیشا کو پاس آتا دیکھ کر خود ہی اس کی پاکٹ سے اس کا والیٹ نکال گئی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ نائل بس دیکھتا رہا تھا، روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، جو اب اس کے ہاتھ سے بائک کی کیز بھی پکڑ چکی تھی۔ نائل کے چہرے کے تاثرات تو اس کی اس کارروائی پر سنجیدہ تھے، مگر آنکھوں میں ایک شوق کا جیسے جہاں آباد تھا۔ فاضیہ واپسی کو قدم موڑ گئی۔ نائل چلو، علیشا قریب آ گئی۔ اس نے بھی فاضیہ کی حرکت کو بہت مشکل سے برداشت کیا تھا اور نائل کے ری ایکشن کی منتظر تھی، جو یقیناً خطرناک ہونا تھا علیشا کے خیال میں۔ کیسے چلوں لڑکی؟ تم دیکھ تو چکی ہو کہ سب کچھ تو وہ اپنے قبضے میں کر چکی ہے۔ نہ والیٹ ہے میرے پاس، نہ اے ٹی ایم، اور نہ ہی بائک کی کیس۔ اس لیے اب مجھے عامر کو کال کرنی پڑے گی کہ وہ مجھے لے جائے۔ بہت خاص دوست سے ملنے کا پروگرام ہے، بائے۔ وہ علیشا سے جلدی جلدی کہتا اس کے کسی بھی سوال اور اصرار سے بچتا وہاں سے نکل گیا۔ علیشا نے غصے سے پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے فاضیہ کو دیکھا، جو فاتحانہ چال چلتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ علیشا یہ دیکھنے سے قاصر تھی کہ باہر نکلتے نائل کے چہرے پر بھی محفوظ کن مسکراہٹ تھی تو فاضیہ کے لبوں پر بھی مسکان تھی۔ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیا اس کا ارادہ بھی علیشا کے ساتھ جانے کا نہیں تھا؟ فاضیہ خود سے ہی اندازہ لگاتے کھل کر مسکرائی۔ اس نے والیٹ کھولا جہاں کچھ کارڈز اور کرنسی تھے۔ بیچاری خالہ کی بھانجی،
فاضیہ زیر لب بولتی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسے اچھا لگا تھا، شاید زیادہ ہی اچھا لگا تھا۔ اوہ ہو، مما کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور عامر کو ایک دوست سے ملنے جانا تھا۔ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہا تھا، اس لیے وہاں پہنچنے کی جلدی تھی، سو میں بنا بحث کیے چلا گیا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا رخسار بیگم کے کمرے میں بیٹھا وہی کچھ سن رہا تھا جو علیشہ کی میسیجز اور کالز پر وہ سن چکا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے نائل۔ آج اس کی اتنی ہمت ہے کہ تم سے والیٹ لے گئی، کل کو سیدھا گریبان پہ ہاتھ ڈالے گی۔ رخسار بیگم کو رہ رہ کر اس پہ غصہ آ رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ وہ بنا اپنے پاؤں کی پرواہ کیے اسے دو چار لگا آئیں۔ اب آپ اتنا بھی کمزور نہ سمجھیں اپنے بیٹے کو۔ میرا اس وقت بحث کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ دوسرا آغا جان بھی کمرے میں تھے، سو میں چلا گیا۔ علیشہ کو بولے ناراض نہ ہو، کل اس کے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں لے چلوں گا اسے، راستے میں شاپنگ بھی کروا دوں گا۔ ابھی ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب مجھے آرام کرنا ہے۔ شب بخیر مما۔ وہ ان کی پیشانی چومتا ہوا اٹھ گیا۔ رخسار بیگم کچھ کہتی کہ ابراہیم افندی کو کمرے میں آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ نائل رخسار بیگم کے حکم پر علیشہ کے کمرے کی طرف چلا آیا تاکہ اسے کل ساتھ جانے کا کہہ کر منا سکے، جو بقول رخسار بیگم کے بہت سخت ناراض ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ فاضیہ کی آواز پر وہ بے ساختہ پلٹا جو سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا؟ نظریں ہیں نا، دیکھ لو کہ کہاں جا رہا ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا علیشہ کے دروازے پر نوک کر گیا۔ اوہ، تو اپنی ہونے والی بیوی کو منانے کے لیے آئے ہو؟ وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ ظاہر ہے اب شادی جس سے ہونی ہے اسے راضی رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ پہلے مجھے تو راضی کر لو، پھر اس ہونے والی کے پاس بھی آ جانا۔ فاضیہ نے دوبارہ دستک دینے سے روکنے کے لیے جلدی سے دروازے اور اس کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ یہ کس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ نائل صبح کی طرح اب بھی حیران ہوا۔ جب شوہر کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو پھر یہی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ چلو تم، فاضیہ نے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ شوہر مان تو لو پہلے، پھر بیویوں والے روب بھی جما لینا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ نائل نے اپنا بازو اس کی گرفت سے کھینچتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا اور دروازے کو پھر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا، مگر فاضیہ نے وہ ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ اگر تم 1 منٹ کے اندر واپس نہ آئے تو پھر اسی کے کمرے میں رہنا رات بھر۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولوں گی، اور یاد رہے کہ اب ساری کیز ہمارے کمرے میں ہی ہیں۔ وہ وارننگ دیتی یہ جا وہ جا۔ نائل ہکا بکا اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ شاید نہیں، یقیناً محفوظ ہوا۔ پھر ایک نظر اس کے بند دروازے کو دیکھا جو شاید کہیں واش روم میں تھی، جو ایک دستخط پر باہر نہیں نکلے۔ نائل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنے کمرے میں چلا آیا، جو کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس سب کا مقصد؟ نائل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہی کہ تم کل اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ دو ٹوک بولتی سے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ یہ ضد ہے یا جیلسی؟ نائل نے گہری نگاہ مرکوز کی جو کچھ خجل سی ہو گئی۔ جیلسی کیوں ہوگی بھلا؟ بس وہ سب کچھ مجھے جلانے کو کر اور تم جل رہی ہو، ہے نا؟ نائل کے سوال پر وہ اس کے پاس سے ہٹ کر آگے بڑھنے لگی کہ نائل نے اس کا راستہ روکا۔ بتاؤ نا، تم اسے میرے آس پاس گوارا نہیں کر رہی یا اس کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی؟ اور تیسری بات میری مما کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ نائل بھی اس کے انداز نہ صرف نوٹ کر رہا تھا بلکہ سب سمجھ بھی رہا تھا، اس لیے مدعے پر آتا صاف صاف پوچھنے لگا۔ فاضیہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری، جیسے سچ بیان کرنا کچھ مشکل ہو رہا تھا۔ تمہیں جو بھی لگے، بس میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو نہیں جاؤ گے۔ وہ ڈھیٹ پن سے بولتی سے تیش دلا گئی۔ نائل نے ایک جھٹکے سے کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔
وہ سیدھی آ کر اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ میرے پہ اس طرح کا رعب کبھی میرے ماں باپ نے بھی نہیں چلایا، اور تم اتنی آسانی سے سب کہہ رہی ہو۔ بیوی ہو میری، ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ مجھے شوق بھی نہیں ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی۔ نائل نے گرفت ڈھیلی کی جس سے وہ جلدی سے پیچھے ہٹے۔ میں سچ میں وارن کر رہی ہوں، اگر تم گئے تو کیا کر لو گی تم؟ اب تو میں جاؤں گا۔ وہ بھی جیسے ضد کرنے لگا۔ فاضیہ نے گھور کر دیکھا جو کندھے اچکاتے ہوئے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ میں جب کہہ رہی ہوں تو کس حیثیت سے کہہ رہی ہو؟ وہ دو بدو بولا۔ بیوی ہوں تمہاری، پہلے ثابت کرو کہ میری بیوی ہو۔ کچھ ایسا ہاتھ دو کہ مجھے پتا ہو کہ تم میری بیوی ہو اور مجھے تمہاری بات ماننی ہے، ورنہ اب ایک رات کے بجائے 2 دن کے لیے جاؤں گا۔ نائل بھی جیسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ وہ مانے کہ یہ اس کی جیلسی تھی علیشا سے، نہ کہ کچھ اور۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ فاضیہ بات سمجھ کر بھی نہ سمجھی کا تاثر دینے لگے۔ نائل دلکشی سے مسکرایا۔ اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ نرمی سے اوپر کیا۔ اگر روکنا چاہتی ہو تو پھر ایسے روکو کہ میرے قدم اس طرف جا نہ سکیں۔ بیوی ہو تو بیوی بن کر شوہر کو روک لو۔ وہ ذومعنی انداز میں کہتا اسے چیلنج دیتا واش روم میں گھس گیا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی جیسے سرخ پڑی اور گہرا سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ میری بلا سے جائے، مجھے کیا ضرورت ہے اسے روکنے کی؟ وہ جتنی آسانی سے یہ بات کر گئی تھی، اب اتنی آسانی سے اسے جاتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہیرا بیگم کال پر اس سے سخت ناراض ہو رہی تھی۔ فاضیہ خاموشی سے بس ان کو سنتی رہی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تم کر کیا رہی ہو وہاں؟ بس کھا لیا اور سو لیا، پھر وہاں رکنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ جب سب کچھ لے لیا ہے تو اس لڑکے سے طلاق لو اور واپس آؤ۔ میں نے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہوا ہے تمہارے لیے۔ ان کو تم تصویر پر ہی اتنی پسند آئی ہو کہ ضد لگا کر بیٹھے ہیں۔ دولت بھی بے تحاشا ہے۔ مما میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں، فاضیہ نے عدم دلچسپی سے کہا اور ان کی کچھ سنے بنا کال بند کر گئی۔ طلاق، یہ لفظ اسے بہت گراں گزرا تھا۔ وہ سر تھامے وہیں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر گہرا سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ تو فیصلہ لینا پڑے گا فاضیہ، وہ اپنے دل میں چائے سکوت سے گھبرا کر بولی اور باہر ہال میں آئی جہاں سب براجمان تھے۔ آج اتوار ہونے کے ناطے سب گھر پر ہی تھے۔ آ جاؤ فاضیہ، آغا ہاشم نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ ایک نظر لا تعلقی سے بیٹھے نائل پر ڈالتی آغا ہاشم کی طرف چل دی۔ وہ علیشا کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے والی تھی کہ علیشا نے شرارت سے اپنی ٹانگ آگے کی۔ فاضیہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گلاس کے ٹیبل کے ساتھ جا ٹکرائی۔ فاضیہ سب ہی اٹھے تھے مگر نائل بھاگتا ہوا اس کے قریب آتا اسے تھام گیا، جس کا سر ٹیبل کے کونے سے لگنے پر خون کا فوارہ بہنا شروع ہو گیا۔ او نو، اس کا تو خون نکل رہا ہے۔ عامر، گاڑی نکالو۔ ابراہیم افندی نے عامر کو پورچ کی جانب بھگایا۔ نائل نے لب بھینچتے ہوئے ایک نظر فاضیہ پر ڈالی جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس کھوتی ایک طرف ڈھلک گئی۔ نائل نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ابراہیم افندی اور ردا بھابھی لپکے تھے۔ رخسار بیگم، جن کی آنکھوں سے علیشا کی یہ حرکت مخفی نہ رہی تھی، تشویش کے عالم میں فاضیہ کو دیکھتی وہ اب علیشا کو گھورنے لگی جو خود بھی اس سچویشن پر کچھ پریشان ہوئی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس ناول کے تمام اگلے اور پچھلے پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں جہاں تمام پارٹس موجود ہیں۔